نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله الداء والدواء فلكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، رمضان کے بعد دل میں خیال آیا کہ اس عنوان پر مذاکرہ کیا جائے، لیکن ملک کی حالات کچھ اس طرح تھے، دوسرے مضامین پر مذاکرہ کرنا ضروری پڑا۔ آج اس عنوان کو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ دراصل ایک شخص میری خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، مفتی صاحب، میرے والد صاحب نے پتنجلی کمپنی کا صابن میرے گھر میں لایا ہے۔ غالباً وہ ٹی ویوں پر یا پیپروں میں پڑھ چکا ہوگا کہ پتنجلی کمپنی اپنے پروجیکٹ کے اندر گائے کا پیشاب ڈالتی ہے جو مسلمانوں کی شریعت میں ناپاک ہے۔ میں نے ان کو کہا، اس کا جواب تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ جن چیزوں میں گائے کا پیشاب ڈالا جائے ان کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ تو ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو باضابطہ اس شہر کے اندر ڈسٹرکٹ بارڈر ہو چکا ہے، اور جن کا ایک پروجیکٹ نہیں ہے کہ سمجھا دیا جائے، تقریباً 600 انہوں نے سامان کو تیار کیا ہے۔ میں مارگو صابن استعمال کرتا ہوں جو نیم اور ان کے پتوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ آپ جا کے خریدنے مت لگیے گا کہ بڑا اسپیشل صابن ہے، کچھ خوشبو ہوگا اس میں، کچھ خوشبو نہیں ہے، بس
نیم کا اثر اس صابن میں ہے۔ میں ایک میڈیکل کے پاس آپ ہی کے شہر میں پہنچا کہ مجھے مارگو دے دیجیے۔ ان کے دکان میں مارگو نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ سر نہیں ہے۔ اس کے ایک نوکر نے کہا ہمارے پاس نیم ہے نا، پتنجلی کا پروجیکٹ۔ لیکن وہ آدمی احساس کر رہا تھا اس بات کو کہ یہ بندہ خدا نہیں لے گا۔ اس نے اپنے نوکر کو ڈانٹا، بھائی نہیں لیں گے سر۔ تو یوں محسوس ہوا کہ آج اس کا پروجیکٹ ہر کرانہ اسٹور میں دستیاب ہے۔ تو پھر دل میں احساس ہوا کہ ان باتوں کو اپنے قوم کی خدمت میں ضرور رکھنا چاہیے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، اور شریعت کے نگاہ میں اس کا کیا فیصلہ ہے۔ بس انہی وجوہات کی بنیاد پر آج کا عنوان منتخب کیا گیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو شروع میں بھی کہہ دیتا ہوں اور اخیر میں بھی انشاءاللہ کہہ دوں گا، کیونکہ کچھ لوگ دیر سے آنے والے ہوتے ہیں، مضمون کو اتنا سن کر غلط سمجھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک بیان میں مولانا نے کہا کہ بیاج کھانا حرام ہے۔ اب یہ آدھا سننے والا اور آدھا سونے والا، آدھا سننے والا اور آدھا سونے والا، انہوں نے یہ سمجھا کہ پیاز کھانا حرام ہے اور گھر کے اندر جا کر کے سارے پیاز کو پھینک ڈالا۔ کچھ لوگ ہمارے مجمع میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا عنوان کسی بھی جمعہ ایک ہی بات کے تحت چلتی ہے، اور اخیر والی بات شروع والی بات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جو بندہ شروع کی بات نہیں سنے گا، اخیر کی باتوں میں فیصلہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب میں نے اپنا عنوان فکس کر دیا ہے۔ اب ایک آدمی 5 منٹ میں آئے گا اور وہ کیا سمجھے گا کیا بات ہوئی؟ ہاں، مفتی صاحب نے پتنجلی کے خلاف بات کیا، یہ سمجھ کو جائے گا وہ۔ یاد رکھیے نہ تو میری بات کسی کمپنی کے خلاف ہے اور نہ کسی کمپنی کے پروجیکٹ کے خلاف ہے۔ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی کمپنی گائے کا پیشاب نہیں، گائے کا پیخانہ بھی ڈالتی ہے تو اس کی مرضی ہے، اس کی قوم اس کا استعمال کرے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا میرے لیے بکری ہے اور اس کے لیے سوگر ہے۔ ان کے مذہب میں سوگر کھانا جائز ہے تو کاٹے اور کھائے، ہم کو کیا لینا؟ لیکن ہم اپنی قوم کو سمجھائیں گے کہ آپ کے لیے سوگر کھانا حرام ہے، آپ کے لیے ایسا پروجیکٹ کا استعمال کرنا جس میں گائے موتر، گائے کا پیشاب، سوگر کی چربی یا ان جیسے حرام چیزوں کو استعمال کیا گیا ہو، آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ ہمارے بیان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے کمپنی کو بند کر دیں، کیوں کریں؟ ان کے مذہب میں اگر وہ پوتر ہے تو استعمال کریں، لیکن ہمارے مذہب میں وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں اپنی قوم کو کہوں گا کہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ آج میرے گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کمپنی میں شٹر کھینچ دیں اور وہ اپنے دکان کو بند کر دیں، لیکن ہم ان بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی کہیں گے ذرا آپ بھی تحقیق کر لیں۔ جب وہ ٹی وی پر اعلان یہ کہہ چکا ہے کہ ہم گاؤ موتر ملاتے ہیں، مسلمان کی مرضی ہے چاہے وہ استعمال کرے نہ کرے ہیں، ہم اس کو زبردستی نہیں، اور بات ان کی بالکل صحیح ہے۔ جب یہ ملک جمہوری ہے، سیکولر ملک ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، تو وہ جو کھائیں اور جو استعمال کریں، لیکن مسلمانوں کے لیے شریعت کے دائرے میں رہنا پڑے گا۔ تو آج کے عنوان کا یہی مقصد ہے کہ ہم صرف اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں اور اس بیان سے ان تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ جب آپ کسی کمپنی کے کسی پروجیکٹ کو خریدتے ہیں، مسئلہ تو یہ ہے، رام دیو بابا نے تو لکھ بھی دیا ہے کہ اس پہ گو موتر لگا ہوا ہے، وہ اس کی بھلے مانوس کی علامت ہے،
سمجھ میں آ گئی بات؟ انہوں نے اپنے پروجیکٹ پہ لکھا ہے، لیکن بعض لوگوں نے تو لکھا بھی نہیں ہے، کوڈ ڈالا ہے۔ ایک کوڈ ہے، جیسے فون نمبر کا ہوتا ہے نا STD کوڈ، ویسے شوگر کی چربی کا ایک کوڈ ہے، وہ کوڈ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس سامان کے اوپر وہ کوڈ ڈلا رہتا ہے، اس کوڈ سے پہچانا جاتا ہے کہ اس سامان کے اندر شوگر کی چربی ڈلی ہوئی ہے، اس سامان کے اندر الکوہل جو شراب کا جوہر ہے وہ ڈالا گیا ہے، اس سامان کے اندر مردار کے ہڈیوں کی نکالی ہوئی اجزاء کو ڈالا گیا ہے، وہ کوڈ کے تحت۔ تو خیر، ان حالات اور ان مسائل کے پیش نظر میں آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، ان چیزوں کا بطور دوا کے استعمال کرنا۔ دوسری بات، ان چیزوں کو بطور غذا کے استعمال کرنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یوں کہیے، ان چیزوں کا استعمال دو طرح ہو سکتا ہے، دوا کے طرح یا دوا کے علاوہ کی طرح۔ جن چیزوں میں گائے کا پیشاب ہو یا پھر شوگر کی چربی ہو، مردار کے ہڈیوں سے نکالے ہوئے الکوہل کے اجزاء ہوں یا شراب کی بوندیں ہوں، ان تمام چیزوں کے استعمال کے دو طریقے ہیں، دوا کے طریقے سے یا پھر اس کو غذا کے طریقے سے۔ یوں کہیے، دوا کے طریقے سے یا دوا کے علاوہ کے طریقے سے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں ان دونوں باتوں کو صحیح طور پر کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنے خطبہ میں ابو داؤد شریف کی حدیث، جس کے راوی حضرت ابو درداء ہیں، پڑھی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انزل اللہ الداء والدواء، اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماری اتاری ہیں اتنی دوائیں بھی اتاری ہیں۔ فَلِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے، اور پہنچ انسان کی ہے۔ اگر اس بیماری کی صحیح دوا تک پہنچ جائے تو پروردگار اس دوا کو ذریعہ بنا کر بیماری کو دور فرما دیتے ہیں، جب تک پہنچنا ہو۔ فتداؤ، لہذا تم اپنے بیماروں کو دوا کیا کرو، فلا تداؤ بالحرام، لیکن حرام چیزوں سے دوا مت کرنا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن دواء الخبیث۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پیارے نبی نے خبیث دواؤں سے منع فرمایا ہے۔ اب خبیث کی دو تشریح ہے۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ وہ دوا حرام چیزوں سے بنائی گئی ہو، اس میں شراب ملا دیا گیا ہو، اس میں گائے کا پیشاب ملا دیا گیا ہو، اس میں اور کوئی ناپاک چیزیں، جیسے بعض دفعہ کیڑے مکوڑوں کے دوائیں تیل تیار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص پیارے نبی کی خدمت میں آیا اور کہا، میں نے اس تیل کے اندر میڈک کو ڈالا ہے، میں نے اس تیل کے اندر میڈک کو ڈالا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، لا تقتلوا الزفت، زفت کو اس کے لیے قتل مت کرو، میڈک کو قتل مت کرو۔
منع فرما دیا آپ نے۔ تو ایک تشریح خبیث کی یہ کی گئی ہے کہ ان دواؤں کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئی ہو، دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ وہ تو ہے پاک ہی لیکن طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، تو ایسے موقع پر بیمار کو ضد نہیں کرنی چاہیے کہ تم یہ کھاؤ، بلکہ اور ان کو ٹینشن ہو کر بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان دونوں احادیث اور قرآن کریم کی آیت کلوا من الطیبات کہ پاکیزہ چیزیں ہی کھایا کرو، ناپاک چیز حرام چیز مت کھاؤ، اور ایک حدیث پاک لا شفاء فی الحرام، حرام چیزوں میں کوئی شفا ہے ہی نہیں۔ ان تمام آیتوں کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں مسئلے کی دو شکل نکلتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے ہم لوگ کیا بیان کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بطور دوا کے استعمال کرنا، اس بات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب دوا کو دو طرح استعمال کیا جاتا ہے، اندرونی طریقے پہ اور باہری طریقے پہ۔ بس سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ مسئلہ بھی سیکھ کے جاؤ بھائی، ورنہ خرید لیں گے آپ وہ صابن، نہا کے آیا کرتے پیشاب کو لگا کے آئے ہیں، نہیں آئی سمجھ میں؟ ہاں خرید لیں گے اس کا تیل، معلوم ہوا ان تیل نہیں لگا کے آیا، پیشاب لگا کے آیا ہے۔ مسئلہ سیکھ کے جائیے۔ دواؤں کے استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک داخلی طور پر اندرونی حصے میں اور ایک ہے باہری حصے میں۔ آپ کی زبان میں بول دیتا ہوں، ایک کھا کر کے جسم کے اندر اور ایک جسم کے باہر۔ جسم کے اندر اگر اس دوا کو استعمال کیا گیا، جیسے کہ ان کا پروجیکٹ گھی، اگر گھی میں یہ گائے کا پیشاب ڈالا ہے یا ایک ڈالٹا آتا ہے، نام نہیں بولوں گا، اس میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ چربی ڈالی جاتی ہے اور شوگر کی چربی ڈالی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کمپنی پر کئی مرتبہ بینڈ بھی لگا ہے، لیکن مذہب اپنا اپنا، ان کے نگاہ میں جب گوشت کھانا جائز ہے شوگر کا تو چربی بھی کھائے وہ، لیکن مسلمان کو تو سمجھنا چاہیے کہ تو کس کمپنی کا پروجیکٹ خرید رہا ہے، اور تو جو چیز کو خرید رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں۔ ایک رک کر کے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ اس وقت پورے ہندوستان کے بڑے فقیہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، میرے استاذ محترم ہیں۔ انہوں نے ترمذی کے سبق میں ایک مرتبہ مجھے کہا، پورے بچوں کو کہا تھا، وہ آپ کو کہتا ہوں، اور آپ اس نظریے کو سمجھیے، اور اس واقعے کے پس منظر میں میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے دل میں وہ بات پہنچ جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں پان کھانے کا عادی تھا، صبح سویرے ایک غیر مسلم کے دکان پر پان لیتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن میں ایسے وقت میں پہنچ گیا کہ وہ ابھی دکان کھول ہی رہا تھا، وہ دکان کھول ہی رہا تھا، تو میں سائڈ میں کھڑا ہو گیا اور وہ مجھے دیکھا نہیں۔ بہت بڑے عالم کی بات ہے، جھوٹ شک کرنا بھی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پورے دکان کے سامانوں پر انہوں نے گائے کے پیشاب کو چھینٹا مارا، اور اس وقت کہا کہ بچوں بیٹو تم ہوٹلوں میں کھاتے ہو، تم جو ہے نا دکانوں کے بیکریوں کے سامان استعمال کرتے ہو، بالکل غور کر لینا کہیں ایسا تو نہ ہو انہوں نے گوشت پر ہمارے لیے پابندی لگا دیا اور پیشاب تم کو پلا دیا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ گوشت تو کھانے نہیں دیا، اکا پیشاب پیو، اور نئے نئے طریقوں سے پلا دیا۔ اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو دکانوں کے پڑیے خرید کے دیتے ہیں، میرے بھائی اس میں کون سا ڈلڈا استعمال کیا گیا ہے؟
कौन सी चर्बी इस्तेमाल की गई है, बहुत बड़ी तफ्तीश की बात है। इन्हीं चीज़ों की वजह से बच्चों की तबीयत खराब होती है। मैं ये नहीं कहता कि हराम है, जब तक यकीन से मालूम ना हो जाए कि इस कुरकुरे के अंदर शुगर की चर्बी डाली गई है, तब तक हराम का फतवा नहीं देंगे। लेकिन एहतियात तो कर सकता है आदमी, एहतियात कर सकता है कि भाई नहीं इस्तेमाल करेंगे हम, घर में हम भून लिया करेंगे चूरे को, घर में हम बना लेंगे ये चीज़ों को। हाँ, जिस दुकानदार पर हमें यकीन है, हमने उनको बारहा तजर्बा किया है, तो फिर यकीन की बुनियाद पर कोई हर्ज नहीं, आप उनके सामान को ख़रीद सकते हैं। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने अपने चश्मदीद ये बात कही कि मैं जिस दुकान से पान खाता था, एक मर्तबा वक्त से पहले पहुंचा, दुकान खोल करके ये पूरे चीज़ों पर गाय का, जिस तरह तुम अगरबत्ती जलाते हो हैं, इस तरह वो बतौर दवा और बतौर दुआ के, बतौर तावीज़ के उनके पैखानों को भी पूजा करते हैं, उनके पेशाबों को भी पीते हैं, आब जमजम से भी उनकी निगाह में वो मौत बेहतर है। तो वो क्या नहीं कर सकता है और आपको क्या नहीं करके खिला सकता है। इसलिए एहतियात अपने तौर पर करें। तो बात फिर हम अपने जगह पे आते हैं कि अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल अंदरूनी तौर पर किया जाए दवा में, तो ये जायज़ नहीं है। समझ में आ गई बात? भाई बात समझ में आ गई? अब उनको समझ में आएगी जो शुरू से है, अब लास्ट वाला समझेगा कि कंपनियां नाजायज़ है। इसलिए कुछ बातें शुरू से आखिर तक जुड़ी होती है। अंदरूनी तौर पर उसका इस्तेमाल करना हराम है। जैसे घी, डालडा, अगर यकीन हो जाए कि इसमें गाय का पेशाब है, और यकीन की क्या बात है जब उसने खुद इंटरव्यू में कह दिया कि मैं डालता हूं। अरे बात समझ में आई बात? तो अब यकीन की क्या बात है? हाँ, ये बात एक ईमानदारी की है। उनके 600 प्रोजेक्ट हैं, सब में नहीं डालता है वो, सब में वो नहीं डालता है। लेकिन एक आवाम के लिए मुश्किल हो जाएगा किसमें है किसमें नहीं है, इसलिए बेहतर है कि नक्को बात। समझ आ गई बात? ये ईमानदारी की बात कहा हूं मैं। उनके 600 प्रोजेक्ट में वो डालता नहीं है, वो बात उन्होंने कहा है टीवी पर, लेकिन एक आवाम के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि हम नहीं लेंगे ऐसे जगहों के। भाई उनके मजहब में जायज़ है, वो खाएं। तो अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। आपके जहन में एक बात आ रही होगी बहुत ही बारीक, मुफ्ती साहब जितनी भी सर्दी की दवाएं हैं उसमें अल्कोहल रहता है और हेमोपैथ की दवा में तो और रहता है, आप इसका क्या जवाब देंगे? हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया था। हज़रत ने जवाब दिया था कि देखिए, शराब हराम है इसलिए कि उसमें नशा है। समझ आ गई बात? अगर नशा टूट जाए किसी एतबार से, जैसे उसी शराब को सिरका बना लिया गया, तो प्यारे नबी ने फरमाया जायज़ है। समझ आ गई बात? अगर हेमोपैथ के दवा को इतना खा लिया जाए कि नशा आ जाए तो हराम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अरे भाई समझ में आ गया? चुनांचे अभी आप बात चली तो आपको और सुना दूं। हेमोपैथ की वो दवाएं, हेमोपैथ समझ में आया? अमीर साहब कहाँ डब्बे, वो छोटी छोटी गोलियां रहती हैं, सुना? हेमोपैथ की दवाएं जो पानी की तरह होता है, हमारे बिहार में अब बड़ी शीशियों के अंदर मना कर दिया है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर शराब मना है। उन्होंने अदालत में डाला कि जब शराब पर पाबंदी है तो इस बड़ी दवाओं पर भी पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि अगर पूरी बोतल आदमी पी लेता है तो नशा आ जाएगा। तो हुकूमत ने कहा कंपनी को, अब आप ये 20 ml से ज़्यादा की शीशी नहीं मार्केट में लाएंगे। चुनांचे वैसा किया गया। मालूम हुआ कि थोड़ी मिकदार में नशा नहीं, खांसी की दवाओं में जो अल्कोहल मिला रहता है उसमें इतना नहीं रहता है कि आदमी बिल्कुल बाप को न पहचाने और माँ को न पहचाने, इसलिए वो जायज़ है। समझ आ गई बात? लेकिन गाय का पेशाब इसलिए हराम है कि वो नापाक है। अरे बात समझ में आई? यहां पर मकसद ये नहीं कि नशा, अरे भाई समझ में आया? वहां मकसद है नशा। नशा नहीं आया तो कहा गया इतनी थोड़ी सी मिकदार दवा में इस्तेमाल हुआ है, जायज़ हो जाएगा। लेकिन गाय के पेशाब का मकसद नशा नहीं है, पाकी और नापाकी है। समझ आ गई बात? शुगर की चर्बी का मसला शराब नहीं है,
پاکی اور ناپاکی ہے، لہذا ایک قطرہ بھی پورے جسم کو ناپاک کر دے گا۔ اس لیے یہاں کا مسئلہ دوسرا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو بطور دوا کے استعمال کرتے ہیں، بطور دوا کے استعمال کرتے ہیں، تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ لیکن ایک ہوتی ہے مجبوری کی صورت کہ اس بیماری میں یہی دوا ہے، دوسرا نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس بیماری میں یہی دوا ہے، دوسری دوا نہیں ہے، اور کسی مسلمان ڈاکٹر نے کہا ہے جان کا بھی خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس دوا کا استعمال کرنا جائز ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آئی بات؟ ایسا ہی ہو گیا کہ ایک آدمی پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے اور صرف شراب ہے اس کے پاس، شریعت کہتی ہے شراب پی لو اور اپنی جان کو بچا لو۔ ایک آدمی اتنا بھوکا ہے کہ مر جائے گا، اور جنگل میں کچھ نہیں، اتفاق سے ایسا جانور آ گیا جو جانور کھانا جائز نہیں ہے، جیسے سوگر۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے اس کے گوشت کو کھا کر جان بچا لو۔ یہ مجبوری کی بات ہے۔ عام حالات میں ایک گھی موجود ہے، دوسرے گھی کو استعمال کرو۔ ایک صابن موجود ہے، دوسرے صابن کے موجودگی میں، یہاں مجبوری نہیں ہے۔ اس لیے عام حالات میں دوا کا استعمال اندرونی طور پر کرنا حرام ہوگا اور ناجائز ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اگر ان دواؤں کو استعمال کیا جائے باہری اعتبار سے، سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ سانڈے کا تیل، یا پھر چھپکلی کے عرق سے بنایا ہوا تیل، میڈکوں کے ذریعے بنایا ہوا تیل، سانپ ہی کے زہر سے بنایا ہوا تیل، اس کو باہر میں استعمال کیا گیا، جائز ہے۔ سمجھ آ گئی بات بھائی؟ لیکن جتنی جگہ لگی ہوئی ہے اتنی جگہ ناپاک ہو گیا ہے۔ کپڑا میں لگ جائے گا کپڑا ناپاک ہوگا، ہاتھ میں لگ جائے گا ہاتھ ناپاک ہوگا، نماز میں آنے کے لیے آپ کو وہ ساری چیزوں کو دھو کے آنا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ فتویٰ میرے نہیں، حضرت مولانا مفتی اعظم محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی محمودیہ جلد نمبر 18 پر حضرت نے اس بات کو لکھا ہے کہ دوا کے طور پر ان چیزوں کا استعمال باہری جسم میں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر وہ دوا لگے گی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ نماز میں آتے وقت آپ کو کپڑوں کو بھی دھونا پڑے گا اور اس جگہ کو بھی دھونا پڑے گا جس جگہ میں وہ دوا لگی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ مجھے ایک چیز کا خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے نئی بات میں رکھ رہا ہوں، تو میں نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء پر بھی پہنچا، وہاں پر بھی میں نے یہ فتویٰ مانگا پتنجلی کے ان پروجیکٹ کا استعمال جن میں پیشاب اور گو موتر کا ڈالا گیا ہے کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نیٹ پر موجود ہے، آپ ماریں گے دارالعلوم دیوبند دارالافتاء، جو بچے نیٹ پر ہیں وہ جانتے ہیں، دارالعلوم دیوبند دارالافتاء، یا آپ اتنا مار دیجئے گا پتنجلی کے پروجیکٹ دارالعلوم کے فتوے کے نظر میں، تو آپ کو فتویٰ سامنے آ جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر ان کے پروجیکٹ میں گاؤ موتر لگا ہے تو اسی کا نہیں، جس کمپنی کے اندر یہ بات ہے ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں، حوالہ بھی دے دیا ہے، کہیں جا کو پھر وہاں جا کو کہیں گے مفتی صاحب کیا بول دیے تم۔ ہاں، اپنے اکابرین سے ہٹ کر زندگی مت گزارو، اپنے اکابرین سے ہٹ کر زندگی گزارو گے خدا کی قسم قرآن و حدیث سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ آج میں خطبہ میں حدیث پڑھنے والا ہوں، میں نہیں ارادہ کیا تھا کہ آپ کو سناؤں گا، لیکن کچھ چہرے کھل رہے ہیں، میں ان کو سنا دیتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا ہے مفتاح الجنہ الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، وہ مفتاح الجنہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی پاکی ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے طہارت بہت ضروری ہے۔ جب ہم ایسے صابنوں کو خریدتے ہیں، ایسے شیمپوؤں کو خریدتے ہیں اور ایسے تیلوں کو خریدتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے پروجیکٹ کو دیکھیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو چھوڑ دیجئے،
کیا ضرورت ہے ہم کو؟ ناریل کا تیل لے لیں گے، سرسوں کا تیل لے لیں گے، فلاور کا تیل لے لیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کمپنی کے یا مشتبہ کمپنی کے چیزوں کو استعمال کرنے کا۔ بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر میں مسئلہ میں 2 مرتبہ بول دیتا ہوں۔ ایسے دواؤں کا یا ایسی چیزوں کا اندرونی طور پر استعمال کرنا حرام ہے۔ مجبوری آ جائے، جان کا خطرہ آ جائے، تو ایسی صورت میں شراب اور سور بھی حلال ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ باہری طریقے سے ان چیزوں کا استعمال کہ یہاں گھٹنے میں درد تھا لگا لیا، کمر میں درد تھا لگا لیا، ایسے جگہوں پہ جائز ہے، لیکن جن جگہوں پہ وہ چیزیں لگی ہوئی ہے ناپاک ہو جائے گا، نماز میں آنے کے لیے آپ کو وہ چیزیں دھو کے آنی پڑے گی۔ دوسری بات، ان چیزوں کا دوا کے بغیر استعمال کرنا، گھی کو سالن میں، ایسے ڈالٹاؤں کو سالن میں، یا اگر ان کے ٹوتھ پیسٹ منجن بھی ایجاد کیا ہے، اگر اس میں وہ ڈالتا ہے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ایسی چیزوں کا استعمال جس میں ناپاک چیزیں ہوں نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے، اسی کی جگہ پر، اسی کے فارمولے میں دوسری کمپنی کا صابن موجود ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا گھی موجود ہے یا دوسرا آٹا موجود ہے جس کو آپ استعمال کر کے حلال اور پاکیزہ چیز کو کھا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو فتویٰ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، عمل مت کیجیے گا، عمل اسی پہ کیجیے کہ نہیں استعمال کرنا ہے۔ سمجھا کہ بات؟ فتویٰ یہ ہے، بہت باریک بات ہے وہ، کہ اگر وہ ناپاک چیز اس میں ہے تو پھر استعمال نہیں کر سکتے۔ سمجھا گئی بات؟ اب اس بات کو آپ باریک بات ہے سمجھ نہیں سکتے، اور اگر نہیں ہے، نہیں کا مطلب کیا؟ جیسے کہ پیخانہ کو جلا دیا اور کیا بن گیا؟ راکھ، تب وہ پاک ہو جاتا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ اس کا مطلب ہے نہیں ہے تو لیکن اپنا وجود کھو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن آپ کے لیے اور سمجھ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کو بھی آپ استعمال نہ کریں کہ بھائی ہم کو کیا پتا وہ چیز جل گئی یا وہ ہے۔ بس سمجھ میں یار؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، تیل میں، گھی میں، اس طرح آٹے میں ملی ہوئی چیزوں میں، ان چیزوں میں جلتی نہیں ہے وہ، بلکہ وہ رہتا ہے، اور تبھی جا کر کے تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گو موتر میں شفا ہے۔ میں نے تو ایک ان کے بیان میں پڑھا کہ تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ میں نے کہا پی، اللہ پاک نے کہا مسلمان گوشت کھائے گا تو پیشاب پی، کچھ کام تو کرنا نا تم، ہاں؟ لیکن یہ چاہتے ہیں مسلمان بھی گوشت نہ کھائیں اور پیشاب ہی پیئیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو تو بھائی آج کے عنوان کا خلاصہ یہ ہوا، ایسی چیزیں جس میں حرام چیزیں ملائی گئی ہو بطور دوا کے اندرونی اعتبار سے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، باہری اعتبار سے جائز ہے لیکن وہ جگہ ناپاک ہو جائے گا، آپ کو دھونا پڑے گا۔ دوا کے علاوہ دوسرے چیزوں میں استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بہتر بات ہے کہ آپ اس کو یہی سمجھیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر کہتا ہوں، میرے بیان کا مقصد کسی کمپنی کے خلاف فتویٰ نہیں دینا ہے، ہمیں مسئلے کی نوعیت مسلمانوں کو بتانا ہے کہ بھئی آپ کے مذہب میں، آپ کے شریعت میں وہ چیزیں جس میں گاؤ متر پیشاب ملایا جاتا ہو وہ استعمال کرنا حرام ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور ہمارے اکابرین خود قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی حکم ہے۔ اگر وہ کمپنی کھولتا ہے، چلاتا ہے تو اس کی مرضی، اس کی قوم لے، بالکل ہم اس کو منع نہیں کریں گے۔ شراب وہ پئیں، شوگر وہ کھائیں، ان کے مذہب میں اگر جائز ہے تو بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان کو منع کریں گے کہ بھائی آپ کے لیے شوگر حرام ہے، آپ کے لیے شراب حرام ہے، آپ کے لیے گائے کا پیشاب حرام ہے، اور یہ
چیزیں جس چیز میں ملے گی وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو